بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس سے پہلے لگاتار آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے کوششیں جاری ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو نیا قانون آیا ہے وقف سے متعلق، تو اس کو جو ہے ختم کرایا جائے، اس لیے کہ اس کے اندر اس طرح کی شقیں موجود ہیں کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی جو وقف کی جائیدادیں ہیں ان کو سخت نقصان پہنچے گا۔ تو اب آج جو ہے حکومت کی طرف سے فیصلہ آیا ہے، آج عدالت کی طرف سے جو ہے فیصلہ آیا ہے، اور عدالت کی طرف سے یہ جو وقتی فیصلہ آیا ہے، عبوری جو فیصلہ آیا ہے، اس پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جو ذمہ دار حضرات ہیں انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اس میں کچھ باتیں تو اس طرح کی ہیں کہ جن باتوں سے متعلق ایک حد تک اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک یہ بات کہ پہلے یہ جو قانون بنا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان وقف کرنا چاہتا ہے کسی پراپرٹی کو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 سال سے مسلمان ہو، 5 سال سے مسلمان ہو۔ اگر کوئی آدمی 1 سال پہلے مسلمان ہوا ہے، یا 2 سال پہلے مسلمان ہوا ہے، یا 3 سال پہلے مسلمان ہوا ہے، تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ آدمی جو ہے وقف نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس پر عدالت کی طرف سے روک لگا دی گئی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی اگر 1-2 سال پہلے یا 1 سال پہلے بھی مسلمان ہوا ہے تو وہ بھی جو ہے وقف کر سکتا ہے، یا کوئی غیر مسلم وقف کرنا چاہے تو وقف کر سکتا ہے۔ اس کا مطالبہ کیا گیا تھا، تو اس پر بہرحال روک لگا دی گئی ہے ابھی وقتی طور پر۔ ایسے ہی ایک بات یہ تھی کہ جو اگر کسی زمین کے اوپر جھگڑا ہو جاتا ہے کہ یہ وقف کی زمین ہے یا یہ کہ سرکاری زمین ہے، تو ایسے میں جو ضلعی افسر ہے، جو کلیکٹر ہے، اس کو اختیارات دے دیے گئے تھے کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ آیا وقف کی زمین ہے یا ایک سرکاری زمین ہے، تو اس کو اختیارات دے دیے گئے تھے۔ تو اس پر بھی جو ہے روک لگا دی گئی، اور عدالت نے کہا ہے کہ یہ کام جو ہے عدالت کرے گی، وہ دیکھے گی عدالت کہ کون سی زمین جو ہے وقف کی ہے اور کون سی سرکاری زمین ہے، یہ کام جو ہے افسر کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے 1-2 باتیں اور ہیں۔ تو لیکن جو بنیادی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جو وقف بائی یوزر ہے، یعنی ایسی زمینیں، ایسی جائیدادیں جو مسلمانوں کے استعمال میں چلی آتی ہیں، وقف کے طور پر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، سالوں سے وہ وقف کی ہی زمینیں ہیں، مثال کے طور پر مسجدیں ہیں، یا یہ کہ درگاہیں ہیں، یا کہ قبرستان ہیں، جو سالوں سے جو ہے ان کو جو ہے وقف کی زمین ہی سمجھا جا رہا ہے۔ اب ان کے پاس کاغذات وغیرہ تو موجود نہیں ہیں، تو جو نیا قانون آیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ باقاعدہ ان کے کاغذات دکھائے جائیں اور ان کو رجسٹریشن کرایا جائے کہ یہ وقف کی زمینیں ہیں۔ اب ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ تو بہت پہلے سے چلی آتی ہیں۔ تو مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو نیا قانون بنا ہے اس کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ اگر اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہزاروں جائیدادیں اور زمینیں اور کروڑوں کی پراپرٹیز جو مسلمانوں کے پاس ہیں، تو ان سب کے کاغذات ڈھونڈے جائیں، ان کو لے جا کے رجسٹریشن کرایا جائے۔ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے، اور پھر ایسے میں کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے گا کہ یہ جو زمین ہے مسلمانوں کے پاس یہ تو ہماری ہے، یا کوئی کہہ دے گا کہ یہ تو سرکاری زمین ہے، تو اس طرح سے مسلمانوں کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو ہڑپ کر لیا جائے گا۔ اور یہ جو قانون ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے، جو قانون جو لایا گیا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو جائیدادیں ہیں، ان کے پاس جو زمینیں پڑی ہوئی ہیں، قبرستان کی زمینیں ہوں، مسجدوں کی ہوں، درگاہوں کی ہوں، یا دوسری زمینوں، ان کو کسی طرح سے ہڑپ کیا جائے۔ تو اصل تو اس پر جو ہے روک لگانی تھی، لیکن اس پر روک نہیں لگائی گئی ہے، تو اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ ہم جو کوششیں کر رہے تھے وہ کوششیں جاری رہیں گی، احتجاجات کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا، جلسے جلوس ایسے ہی ہوتے رہیں گے، اور جو کچھ بھی اس سے پہلا ہو رہا تھا وہ سارا کا سارا کام جو ہے ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ تو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے جو پریس ریلیز کیا گیا ہے، پریس نوٹ، تو اس میں کیا لکھا گیا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے سپریم کورٹ آف انڈیا کے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے عبوری فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اسے نامکمل اور غیر تسلی بخش قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے کہا ہے کہ اگرچہ عدالت عظمیٰ نے ترمیم کی چند دفعات پر حکم امتناعی جاری کیا ہے، یعنی روک لگا دی وقتی طور پر، لیکن مسلم کمیونٹی، مسلم پرسنل بورڈ اور انصاف پسند شہریوں کی توقع تھی کہ دستور ہند کی بنیادی دفعات سے متصادم تمام شقوں پر حکم امتناعی دیا جائے گا۔ یہ امید کر رہے تھے کہ جتنی بھی باتوں پر اعتراض کیا گیا ہے ان سب پر روک لگا دی جائے گی۔
ڈاکٹر الیاس نے کہا کہ عدالت نے جزوی ریلیف تو دیا ہے لیکن بڑے آئینی خدشات کو نظر انداز کر دیا ہے، جس سے ہمیں سخت مایوسی ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کئی اہم دفعات جو بظاہر پوری برادری کی سمجھ کے خلاف اور مکمل طور پر منمانیاں ہیں، انہیں عبوری طور پر نہیں روکا گیا۔ حتمی فیصلہ آنا باقی ہے، لیکن حکومت کے متعصبانہ رویے کو دیکھتے ہوئے برادری کو خدشہ ہے کہ ان دفعات کا غلط استعمال کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے عبوری حکم میں درج ذیل نکات پر ریلیف دیا گیا ہے۔ نمبر 1، املاک کے حقوق کا تحفظ۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ وقف جائیدادوں کو حتمی فیصلہ آنے تک نہ تو بے دخل کیا جاتا ہے اور نہ ہی سرکاری ریکارڈ میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ عدالت نے اس دفعہ پر حکم امتناعی جاری کیا جس میں وقف ملکیت کے ثبوت کے لیے سرکاری افسر کی رپورٹ لازمی قرار دی گئی تھی۔ عدالت نے کہا کہ شہریوں کے املاک کے حقوق پر انتظامیہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، جس کی وضاحت میں نے شروع نے کی۔ نمبر 2، منمانے اختیارات کی روک تھام۔ عدالت نے ایک دفعہ 3C کے نفاذ پر روک لگائی اور واضح کیا کہ کوئی سرکاری افسر یک طرفہ طور پر یہ نہیں کر سکتا کہ کون وقف کرنے کا اہل ہے۔ اس طرح اس پروویژن پر بھی حکم امتناعی جاری کیا گیا کہ تفتیش کے دوران کوئی جائیداد وقف نہیں مانی جائے گی۔ عدالت نے ہدایت دی کہ جب تک وقف ٹریبونل مکمل فیصلہ نہ کرے کسی وقف کو بے دخل یا اس کے ریکارڈ میں ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، اختیارات کی علیحدگی۔ عدالت نے کہا کہ اصول اختیارات کی علیحدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ریونیو افسر کو جائیداد کے حق ملکیت کا تعین کا کام نہیں سونپا جا سکتا۔ نمبر 4، غیر مسلم اراکین کی شمولیت۔ ایک شق یہ بھی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ غیر مسلم جو ہیں اس کے اندر شامل رہیں گے، تو اس کو بھی ایک طرح سے برقراری رکھا گیا ہے، اگرچہ اس کے اندر افراد کم کر دیے گئے ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ مذہبی امور میں بیرونی مداخلت پر تشویش کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے ہدایت دی کہ مرکزی وقف کونسل میں 22 میں سے زیادہ 4 غیر مسلم اراکین ہوں گے اور ریاستی وقف بورڈ میں 11 میں سے زیادہ 3 غیر مسلم اراکین شامل کیے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بھائی غیر مسلموں کو کیوں لے کے آ رہے ہیں آپ؟ یہ بار بار یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا جو غیر مسلموں کی وقف پراپرٹیز ہیں یا ان کے جو بورڈ بنے ہوئے ہیں، کیا اس میں جو ہے مسلمانوں کو شامل کیا جائے گا یا دوسرے لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے، عیسائیوں کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ تو وہاں تو آپ یہ کرتے نہیں ہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ میں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ نمبر 5 سال تک مسلم ہونے کی شرط۔ عدالت نے اس منمانی شرط پر روک لگا دی کہ وقف قائم کرنے والا شخص لازماً یہ ثابت کرے کہ وہ کم از کم 5 سال سے اسلام پر عمل پیرا ہے۔ یہ حکم اس وقت تک نافذ العمل رہے گا جب تک حکومت اس حوالے سے قواعد مرتب نہیں کرتی، یعنی گویا کہ اگر قواعد مرتب کر دیتی ہے تو پھر اس کو بھی جو ہے ختم کر دیا جائے گا۔ تاہم بورڈ کا موقف یہ ہے کہ پورا ترمیمی ایکٹ وقف جائیدادوں کو کمزور کرنے اور قبضہ کرنے کی دانستہ کوشش ہے۔ اس لیے بورڈ مطالبہ کرتا ہے کہ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کو مکمل طور پر واپس لیا جائے اور پرانا وقف ایکٹ بحال کیا جائے۔ عدالت کا پورے ایکٹ پر حکم امتناعی دینے سے انکار اس بات کا باعث ہے کہ متعدد نقصان دہ دفعات بدستور نافذ العمل ہیں، جیسے وقف بائی یوزر کی تنسیخ اور وقف نامے کو لازمی قرار دینا، جو اسلامی قانون کی بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے مزید اعلان کیا کہ بورڈ کی وقف بچاؤ مہم پوری طاقت کے ساتھ جاری رہے گی۔ اس مہم کا دوسرا مرحلہ 1 ستمبر 2025 سے شروع ہو چکا ہے، جس میں دھرنے، احتجاجی مظاہرے، وقف مارچ، یادداشتیں پیش کرنا، قیادت کی گرفتاریاں، گول میز اجلاس، بین المذاہب کانفرنسیں اور پریس کانفرنسیں شامل ہیں۔ یہ قومی سطح کے احتجاجات 16 نومبر 2025 کو رام لیلا میدان دہلی میں ایک عظیم الشان ریلی پر منتج ہوں گے، جس میں پورے ملک سے عوام شریک ہوں گے، یعنی ایک بڑا پروگرام رام لیلا میدان کے اندر ہوگا۔ اس سے پہلے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے بھی فیس بک پر ایک یہ اعلان جو ہے جاری کرایا گیا تھا، جس میں لکھا گیا تھا کہ جمعیت علماء ہند وقف قانون کے 3 اہم متنازع دفعات پر عبوری راحت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے، یعنی جتنی گویا کہ راحت ملی ہے اسی کا خیر مقدم کیا ہے حضرت نے۔ اس عبوری راحت نے ہماری اس امید کو یقین میں بدل دیا ہے کہ انصاف ابھی زندہ ہے۔ جمعیت علماء ہند اس قانون کے ختم ہونے تک اپنی قانونی اور جمہوری جدوجہد جاری رکھے گی۔ یہ نیا وقف قانون ملک کے اس آئین پر براہ راست حملہ ہے جو شہریوں اور اقلیتوں کو نہ صرف یکساں حقوق فراہم کرتا ہے بلکہ انہیں مکمل مذہبی آزادی بھی دیتا ہے۔ یہ قانون مسلمانوں کی مذہبی آزادی چھین لینے کے دستور کے خلاف ایک خطرناک سازش ہے۔ اسی لیے جمعیت علماء ہند نے وقف قانون 2025 کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس قانون کو ختم کر کے ہمیں مکمل دستوری انصاف دے گا انشاءاللہ۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی رائے یہ ہے، جو ابھی
فیصلہ آیا ہے، عبوری فیصلہ کورٹ کی جانب سے، تو ان کا خیال ہے کہ وقف بائی یوزر سے متعلق عدالت کا تبصرہ باعث تشویش ہے۔ ہماری مساجد اور قبرستان کا تحفظ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وقف بائی یوزر کے اصولی موقف کو تسلیم نہیں کیا جائے۔ یعنی مولانا محمود مدنی صاحب کا خیال یہ ہے کہ بھائی جب تک کہ آپ جو اصل بنیادی چیز ہے، یعنی جو جائیدادیں اور وقف پراپرٹیز مسلمانوں کے پاس میں ہیں، ان کے حوالے سے صاف طور پر آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ چاہے ان کا رجسٹریشن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، چونکہ یہ پہلے سے وقف کے طور پر استعمال ہو ہی رہی ہیں، تو لہذا وہ سب کی سب ان کو وقف ہی جو ہے تسلیم کیا جائے۔ تو جب تک آپ صاف لفظوں میں اعلان نہیں کرتے ہیں تو تب تک کہ جو ہے یا یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس پر تشویش کا اظہار ہی کیا جائے گا اور اس پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو وہاں کی طرف سے بات کہی گئی ہے کہ وقف بائی یوزر سے متعلق عدالت کا تبصرہ باعث تشویش ہے۔ عدالت کے عبوری فیصلے پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی کی تنقید، کہا ہے کہ ہماری مساجد اور قبرستان کا تحفظ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وقف بائی یوزر کے اصولی موقف کو تسلیم نہ کیا جائے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی نے وقف ایکٹ 2025 کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وقف بائی یوزر سے متعلق عدالت کا تبصرہ ہمارے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے، جس پر سنجیدہ غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہماری طرف سے عدالت میں اس قانون کے متعلق کئی سنگین خدشات پیش کیے گئے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ کلیکٹر یا دیگر انتظامی افسران کو وقف جائیداد کی نوعیت طے کرنے کا غیر معمولی اختیار دے دینا اور وقف ٹریبونل کا خاتمہ مذہبی حقوق میں سرکاری مداخلت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک حد تک اطمینان بخش ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پر عبوری روک لگا دی ہے اور دیگر کچھ معاملات میں بھی جزوی راحت دی ہے، تاہم سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ وقف بائی یوزر کا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ سرکاری اعداد شمارے کے مطابق ملک میں 4 لاکھ سے زائد وقف جائیدادیں وقف بائی یوزر کے زمرے میں شامل ہیں، جن میں 1,19,000 مساجد اور 1.5 لاکھ قبرستان کی جائیدادیں ہیں۔ ان میں سے 80% سے زائد رجسٹر نہیں ہیں، یعنی یہ ساری کی ساری جو ہے خطرے کے اندر پڑ جائیں گے سب کے سب۔ موجودہ ترمیمی قانون نے وقف بائی یوزر کو سرے سے کالعدم قرار دے دیا ہے اور جزوی ترمیم کے ذریعے پہلے سے رجسٹر جائیدادوں کو مستثنیٰ کر کے تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا، حالانکہ ترمیم ہمارے اصل خدشے کا حل نہیں ہو سکتی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ وقف بائی یوزر کو قانون سے خارج کرنا اسلامی اصولوں اور صدیوں پرانی مذہبی روایت کی کھلی نفی ہے۔ یہ براہ راست مسلمانوں کے مذہبی حقوق پر ضرب ہے، جبکہ آئین ہند نے ان حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ وقف ایک خالص دینی و شرعی معاملہ ہے، اس سے متعلق قانون میں ایسی دفعہ شامل نہیں ہونی چاہیے جو اس کی مذہبی حیثیت کو مجروح کریں یا مسلمانوں کے حق مذہبی آزادی میں رکاوٹ ڈالیں۔ لہذا سپریم کورٹ کا یہ عبوری فیصلہ اس وقت تک قابل اطمینان نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وقف بائی یوزر کو مکمل تحفظ نہ مل جائے۔ مولانا مدنی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے اپنے عبوری فیصلے کے پیراگراف 143 تا 152 میں جو تبصرہ کیا ہے اس سے وقف بائی یوزر کے تحفظ کا مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے اور اس کی زد میں زیادہ تر ہماری مساجد اور قبرستان کی جائیدادیں ہیں۔ واضح ہو کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ وقف بائی یوزر کا خاتمہ بادین نظر میں یک طرفہ نہیں ہے، کیونکہ 1923 کے وقف ایکٹ سے ہی وقف کے اندراج کی شرط موجود تھی۔ اگر وقف جائیدادیں 1 صدی سے زائد عرصے تک رجسٹر نہیں ہوئی تو اب شکایت نہیں ہو سکتی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء اپنے وکلاء اور ملی اداروں کے ساتھ مل کر پوری سنجیدگی اور حکمت کے ساتھ یہ جدوجہد جاری رکھے گی تاکہ آئین ہند میں دیے گئے مذہبی آزادی اور اقلیتی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ بعض حضرات نے یہ تبصرہ بھی کیا ہے اس حوالے سے، جو پہلے بھی اس جانب توجہ دلائی گئی تھی کہ ہمیں اپنے اعمال پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، آخر اس طرح کے حالات پیدا ہی کیوں ہوئے۔ چنانچہ مولانا سلمان مظہری صاحب نے لکھا ہے کہ آج ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنا ہوگا کہ ہم اس مقام تک کیسے پہنچے ہیں۔ یہ قانون آسمان سے تو نہیں اترا، یہ ہماری اپنی غفلتوں اور کوتاہیوں کی زمین سے ہوگا ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف کی چھوڑی ہوئی اس عظیم امانت کو کیا سمجھا؟ ہم نے اسے ذاتی جاگیروں اور سیاسی اکھاڑوں میں بدل دیا۔ جب ہم خود ہی اپنے ورثے کے محافظ نہ بن سکے تو ہم دوسروں سے کیا گلہ کریں؟ ہماری اندرونی کمزوریوں نے ہی بیرونی طاقتوں کو جرأت دی کہ وہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ یہ قانون ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنا بے عمل چہرہ بھی نظر آنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا ہم اس مہلت کو بھی غفلت کی نیند میں گزار دیں گے یا اس آزمائش کی گھڑی کو ایک موقع میں بدلیں گے؟ اب راستہ صرف ایک ہے، راستہ ہے اتحاد کا، خود احتسابی کا اور اصلاح کا۔ اب وقت ہے کہ ہم مسلکی اور ذاتی اناؤں کے بتوں کو توڑ کر ایک ملت بن جائیں
اور اس قانونی جنگ کو اپنی بقا کی جنگ سمجھ کر لڑیں۔ ہمیں اپنے وفد کے نظام کو اتنا شفاف اور مضبوط بنانا ہوگا کہ کسی کو انگلی اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔ آج کے دن تاریخ ہم سے سوال کر رہی ہے، وہ پوچھ رہی ہے کہ کیا تم اپنے بزرگوں کی امانت کی حفاظت کر پاؤ گے؟ کیا تم آنے والی نسلوں کو یہ عظیم ورثہ منتقل کر سکو گے؟ اس کا جواب ہمارے لفظوں میں نہیں ہے، ہمارے عمل میں ہوگا۔ یہ فیصلہ ایک دوراہے کی نشاندہی کرتا ہے، ایک راستہ مزید غفلت اور تباہی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ جدوجہد، اتحاد اور بالآخر کامیابی کی طرف۔ انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔